الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبید اللہ بن عدی بن الخیار ان رجلین حدثا انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. عبید اللہ ابن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں دو آدمیوں نے یعنی دو صحابہ نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر صدقہ کا مال مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر ایک نظر دوڑائی، ایسے یعنی آپ نے ان کو دیکھا اچھے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تندرست پایا، یعنی جسمانی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک کمانے کے قابل پایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، البتہ اس صدقہ میں نہ تو مالدار کا حق ہے نہ اس توانا کا حق ہے جو اپنا معاش خود کما سکتا ہو. اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داود اور امام نسائی نے نقل کیا ہے. صدقے سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث کو بیان کر کے چند جو اہم مسائل ثابت کیے گئے ہیں ان میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر ان دو اشخاص نے مال طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا، یعنی ان کے ظاہری حال حلیے اور ان کے معاملات کو جانچا اور پرکھا. اس سے محدثین نے اس بات کا حکم ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کر آپ کے سامنے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو انسان اس کو جانچ پرکھ سکتا ہے کہ یہ مطالبہ اس کو کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر دوڑائی تو ان کے ہاتھ پیر سلامت تھے، کوئی جسمانی معذوری نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور بظاہر ایسا معلوم پڑتا تھا کہ یہ توانا لوگ ہیں اور اپنی جو ضرورت کے مطابق ان کو محنت کر کے مال کمانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اس مال میں غنی شخص کے لیے اور وہ شخص جو محنت کر کے کما سکتا اس کا حصہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست انکار نہیں کیا کہ شاید کہ ان کا کوئی ایسا عذر ہو کہ جو میری نظر میں نہیں آ سکا، بظاہر دیکھنے میں نہیں پتہ لگا، یعنی جس بظاہر تو بندہ انسان کی ظاہری کیفیت دیکھ سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی وجہ سے یہ غارم کی کیٹیگری میں آتے ہوں، یعنی جس کے اوپر کوئی ایسا بوجھ آن پڑا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ان کے ساتھ لاحق ہو جس کی وجہ سے یہ مستحق بنتے ہوں. تو آپ نے ان کے اوپر چھوڑا کہ اگر تم چاہو تو میں دے دیتا ہوں، یعنی تم بیان کرو کہ تمہیں کیوں یہ مال چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مروت والے تھے، تو آپ دوسرے شخص کی عزت نفس کا خیال کرتے تھے کہ وہ خود سے اگر اپنی کوئی مجبوری ہے اس کو بیان کرے کہ مجھے، یعنی آپ کا یہ کہنا کہ اگر چاہو تو میں دے دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ جی ہاں بس تم کہو میں دوں، اور وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں، لیکن دوبارہ اس بات کا کہنا دہرانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی کوئی مجبوری ہے تو اس کو ظاہر کرو. اور ساتھ میں اشارتاً سمجھا دیا کہ تم دکھنے میں بھی ضرورت مند نظر نہیں آتے کہ اس صدقے میں غنی انسان کا کوئی حصہ نہیں، اور دکھنے میں تمہاری کوئی معذوری بھی نہیں ہے کہ اس بندے کا بھی کوئی حصہ نہیں کہ جو اپنی تندرست صحت کی وجہ سے اپنے مال کو کما سکتا ہے، اس کو محنت کرنی چاہیے. تو وہ آگے سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بظاہر ان دو کیٹیگریز میں فال کرتے ہو، نہ تم کوئی بہت فقیر ہو اور نہ ہی تمہیں کوئی ایسی مجبوری لاحق نظر آتی ہے جس کی وجہ سے تم اپنی محنت اور روزی روٹی نہیں کما سکتے. تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ اگر کسی شخص کے اندر ظاہری علتیں پوری نہ ہوتی ہوں تو اس شخص کو اس طرف توجہ دلانا اچھے انداز میں کہ بھائی محنت کرو اور اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ سے کما کر پورا کرنے کی کوشش کرو، سوال سے بچو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب ایسے میں
ہمارے ہاں تو معاملات بہت خراب ہیں اور پروفیشنل لوگ بن گئے ہیں، اور الٹا یہ کہ جھوٹے معذور بھی بنے ہوئے ہیں، جھوٹی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لنگڑا کے چل رہے ہیں، ویسے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ان کا تو ذکر پہلے ہو چکا کہ جو بندہ غیر ضروری طور پر لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کے چہرے پہ گوشت بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے تو پروفیشنل جو ہے ان سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آ کر انسان کے پاس اپنی مجبوری کا اظہار کرے اور بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو اس جانب توجہ دلانی چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ اور جیسے ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ ایک رسی لے کر جنگل میں جائے، وہاں سے لکڑیاں جمع کر کے ان کو باندھ کر لائے اور ان کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ تو انسان کو دوسرے لوگوں کو محنت اور استغنا کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو بھکاری بنانے کی طرف نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے ہاں متمول لوگوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل لوگوں کو بھکاری بنانے پہ لگے۔ زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، اس بندے کا پتہ ہے جی یہ زکوٰۃ دیتا ہے، اب اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ جی میری زکوٰۃ زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو 1500 1000 روپے کا اس نے سلسلہ رکھا ہوا ہے، ایک لائن لگی رہتی ہے صبح سے شام تک بھکاریوں کی، وہ ان کو 1000 1500 پکڑاتا جاتا، نہ کسی کا اس 1000 1500 سے کوئی معاملہ حل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس بھکاری کی فہرست سے باہر نکلتا ہے۔ ابھی عید کے دن آئیں گے، لوگوں نے یہی سلسلہ شروع کرنا ہے کہ آدھے کلو کے ایک پاؤ کے شاپر بنا کے رکھ لینے، صبح سے شام تک اس گھر کے باہر گھنٹیاں بجتی رہیں گی، مانگنے والے آتے رہیں گے اور وہ ایک شاپر جو ہے پورا پکڑاتے جائیں گے۔ یہ طریقہ کار اچھا نہیں، کیا آپ لوگوں کو بھکاری بنانا شروع کر۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کی علم میں قریبی لوگ ہیں، اپنے خاندان میں ہیں، آس پڑوس میں ہیں، ملازمین میں ہیں، جن کی ضروریات ہیں، ان کو اچھے سے آپ مال دیں جس سے وہ اپنی صحیح طریقے سے ضرورت پوری کر سکے۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح ادا کرنی چاہیے کہ بہتر انداز میں ایک بندہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اور خاص طور پہ اگر ممکن ہو اور اللہ نے یہ مال دیا ہے کہ کسی بندے کی زکوٰۃ زیادہ ہے تو اس کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ ہر سال کسی ایک شخص کو ایسے اپنے قدموں پر کھڑا کر دے کہ وہ اگلے سال زکوٰۃ لینے والوں میں سے نہ ہو۔ کوئی چھوٹا کاروبار اس کو کروا کے دیں۔ آج کے دور میں 25,000 سے 50-60 ہزار کے درمیان اور لاکھ روپے کے اندر چھوٹا کاروبار کسی کو، کسی جگہ فروٹ کی ریڑھی، کسی جگہ چپس کا جو اڈا ہے یا اس طرح چیزیں مختلف کر کے دی جا سکتی، جس سے وہ بندہ مستقل طور پر رزق کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ابھی عید پر گوشت وغیرہ کی تقسیم ہوگی، مناسب انداز میں جو اچھے لوگ ہیں، جو واقعتاً سفید پوش ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، ان کے گھر میں اچھے انداز میں آپ گوشت پہنچائیں تاکہ وہ کھل کر کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا سوائے متقی بندے کے نہ کھائے، کوئی نہ کھائے۔ یعنی جب انسان کے پاس چوائس ہو کہ ایک بندہ ہے جو بے نماز ہے، ایک بندہ ہے جو اللہ رب العزت پر صحیح طریقے سے ایمان بھی نہیں رکھتا اور بدتی مشرک قسم کا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ضرورت مند ہے جو صحیح اللہ پر ایمان رکھتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیک انسان ہے، کون زیادہ حقدار ہے؟ جو نیک ہے۔ آپ کا مال پہلے نیک کے پاس جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہر کس و ناقص کے پاس جا رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون ہے کیا نہیں۔ تو اس معاملے میں ہم نے دین پسندی اور اسلام پسندی اور اللہ رب العزت کے ہاں کون زیادہ مستحق ہے، اس چیز کو بالکل ہی پس پش ڈال دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔